علامہ صاحب، ہمارے پاس اب وقت بہت مختصر ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج اس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اور ایک تاریخ ہے شیعہ سنی اختلافات کی، جس نے ایک مسلم دنیا میں بڑا کھچاؤ سا پیدا بھی کیا ہے، اور پھر خاص طور پہ ایران میں جو اسلامی انقلاب آیا اس کے بعد حالات اور کشیدہ ہو گئے، اور ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو کچھ حالات آپ کے سامنے ہی ہیں. تو ان اختلافات کو دور تو شاید اب نہیں کیا جا سکتا، یا مجھے نہیں معلوم کیونکہ میرا اتنا نالج نہیں ہے ان معاملات میں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا کنورجنس، کوئی پوائنٹ ایسا آ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر سعودی عربیہ اور ایران میں تعلقات، جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بحال ہوئے ہیں، اس سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ چلیے کچھ فضا بہتر ہوگی، ماحول بہتر ہوگا، تو ہم جو فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، اس پہ یکجا ہو کر کام کریں گے. کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو میں آپ سے ذرا آج کے حوالے سے آپ کا جو آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں کہ کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے آپ کو مستقبل میں؟ آپ کا یہ سوال بڑا جاندار سوال ہے. دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تاریخی اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن تاریخی اختلافات کہاں نہیں ہوتے؟ کیا یورپ کے مختلف ممالک کے درمیان، اقوام کے درمیان تاریخی اختلافات نہیں ہیں؟ دنیا کی دیگر قوموں اور دیگر خطوں کے درمیان، دیگر خطوں میں کیا اقوام کے درمیان اس طرح کے اختلافات نہیں ہیں؟ ان اختلافات کے ساتھ ایک اچھی زندگی جس کا نتیجہ عام عوام کو فائدہ پہنچانا ہو، ایک ایسی زندگی جینا عقل کا تقاضا ہے. تاریخی اختلافات اپنی جگہ، تعبیرات کے اختلافات اپنی جگہ، تفسیر کے اختلافات اپنی جگہ، دینی مفاہیم میں اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ اختلافات طول تاریخ میں موجود تھے. لیکن ان اختلافات کو جھگڑوں کی، نزاع کی، جنگ کی شکل دینے کا صحرا اہل سیاست کے اثر ہے، چاہے وہ ماضی کے ہوں یا آج. چونکہ آج بھی اگر شیعہ اور سنی کے نام پر لڑایا جاتا ہے تو اس لڑائی کا جو اصل پس منظر ہے وہ سیاست ہے. جبکہ عقیدے کے حوالے سے اگر آپ اوپر سے شروع کریں، توحید پر سب کا اتفاق ہے، نبوت پر سب کا اتفاق ہے، رسالت پر، نبوت پر، نبی کریم کی شخصیت پر، ان کی سنت پر، قرآن کریم پر سب کا اتفاق ہے. تمام عبادات، جتنے بھی عبادات اللہ نے واجب اور فرض رکھے ہیں، ان میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشترکات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اختلافات بعض واقعات پر ہے، اختلافات بعض تاریخی عناوین سے ہے، اور ان تاریخی عناوین کا تعلق ماضی سے ہے، 1500 سال پہلے سے. لہذا آج کے دور میں مسلم امہ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے باہمی یکجہتی کے ساتھ اللہ، رسول اور قرآن کے مخالفین اور دشمنوں کے مقابلے میں سب آرا ہونا، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا. میرا خیال ہے ماضی قریب میں یہ جو سعودیہ اور ایران کے درمیان برف پگھلی اور ایک اچھی مفاہمتی فضا پیدا ہوئی، اس کو نیک شگون کے طور پر لینا چاہیے. یہ بہت بہترین قدم ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس میں مزید برکت دے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ وہیں پر محدود نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وقت جو صورتحال ہے، اب سویڈن میں قرآن جلایا گیا، ڈنمارک میں نبی کریم کی شان اقدس میں توہین کی گئی، انڈیا میں ہر روز مسلمانوں کی آبرو، عزت، مال، جان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، فلسطین میں ہر روز صہیونی آ کر عام مسلمانوں کا قتل عام بھی کرتے ہیں اور ہر ظلم ان پر روا رکھتے ہیں، کشمیر میں ہر روز ہماری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور بچیوں پر حملے ہوتے ہیں اور ان کی عزت، ان کی ناموس تار تار ہوتی ہے. کیا ایسے موقع پر ہمیں تاریخ کے ان ماضی کے مسائل میں الجھنا چاہیے یا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ کھڑا ہونا چاہیے، قرآن یہی کہتا ہے کہ کھڑا ہونا چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے فلا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں جو نزاع ہے اس سے بچو ورنہ سست پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور اس وقت جو فضا ہے اس فضا سے استفادہ کون کرتا ہے؟ آپ کا وہ دشمن. آپ یہ دیکھیں
مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کے لیے داعش بنائی جاتی ہے، پیسہ امریکہ دیتا ہے، یورپ دیتا ہے، مسلمان کا خون بہتا ہے، مسلمان کا علاقہ کیپچر ہوتا ہے، مسلمان کا تیل ٹرانسفر ہوتا ہے، مسلمان کی جان جاتی ہے، مسلمان کے علاقوں کا بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے، اور مغربی دنیا کا اسلحہ بکتا ہے، اور جو جدید اسلحہ ہے جن کو ابھی انہوں نے آزمایا بھی نہیں ہوتا وہ لا کر سیریا میں، یمن میں، افغانستان میں، مسلمان ممالک میں اس کو آزماتے ہیں۔ ان کا اسلحہ آتا ہے مسلمان کا خون بہانے، اور ادھر سے تیل اور ڈالر جاتا ہے ادھر، اور استعمال کون ہوتا ہے؟ وہ چہرہ جس کو مسلمانوں کا چہرہ بنا کر پیش کیا گیا، داعش، اور اس کے پیچھے جو مکروہ روح ہے وہ مغرب کی۔ کیا ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا امت کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت عالم اسلام اور مسلم معاشرہ اس چیز کے حوالے سے بہت زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے کہ مسلمان معاشرے کو آپس میں جوڑ کر کفر کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، اور قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے، ہمیں اسلام یہی بتاتا ہے۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقل اور شعور انسانی میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا، یہ جو نوجوان نسل ہے آج جس طرح کے ذرائع اس کے ہاتھ میں، اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ شعور کے بڑھنے کے ساتھ ہر انسان اس نتیجے پر پہنچے گا، ایک وقت آئے گا یہ جو فرقہ وارانہ لڑائی ہے، مسلکوں کی لڑائی ہے، جس میں مولوی حضرات ہمیں الجھاتے ہیں اور مولویوں کو کوئی اور فیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے قوم نکلے گی ایک بلند مقصد کے لیے۔ آپ دیکھیں فلسطین میں فلسطینی گروپس مختلف ہیں لیکن اسرائیل کے مقابلے میں متحد ہیں، وہاں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی چیز لبنان میں ہے، لبنان کے شیعہ فلسطین کے سنی اکٹھے ہو کر اسرائیلی صہیونیوں کے مقابلے میں پوری طرح سے کھڑے ہیں۔ مجھے اس بات پہ خوشی ہے علامہ صاحب کہ آج کا جو یہ ہماری گفتگو ہے ہم اس کو پازیٹیو نوٹ پہ ختم کر رہے ہیں، کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے مسلکوں سے اٹھ کر ایک سیاسی جو ہے طور پہ اور ہر لحاظ سے اکٹھے ہوں، تاکہ جو بحیثیت امت ہمیں چیلنجز جو درپیش ہیں ان کا ہم صحیح معنوں میں مقابلہ کر سکیں۔